السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین محترم، رات کا آخری تیسرا حصہ اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پروگرام کو کروانے والے بیگم کوٹ کی جماعت، مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور اور جتنے بھی اس میں شامل ہونے والے اور حصہ ڈالنے والے ہیں، اللہ سب کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کافی اور شافی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اکٹھے ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام آپ پیچھے ہٹے، صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا سارے بت توڑ دو، ساری تصویریں مٹا دو۔ جب بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، تصویروں کو مٹایا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جواد ندوی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہا، اس صحابی کو سوال دیا گیا، سوال دینے کا مقصد تھا کہ پاکستان کے پرامن حالات کو اور پرامن اہل سنت کو برانگیختہ کیا جائے، ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا اور کہنے والے نے کہا کہ وہ لائق تکریم نہیں، اور علامہ مودودی مرحوم کا حوالہ دیا گیا۔ جماعت اسلامی والے دوست احباب بھی ہوں گے، اطلاع ان تک پہنچے گی تو یقیناً وہ صبح کو سنیں گے۔ اگر علامہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کی بات ہے کہ اس میں حضرت معاویہ پر تنقید ہے، تو اسی کتاب کے اندر حضرت علی پر بھی تنقید ہے۔ مٹھا حق اور کڑوا تھوک، آپ کے مطلب کی بات ہو تو لائق تکریم نہیں، اور آپ کے خلاف بات کرے تو کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ علامہ مودودی کی کتاب نہ حضرت معاویہ کے بارے میں قبول ہے، نہ مولا علی کے بارے میں قبول ہے۔ حضرات، دوسری بات ذرا سنتے جانا، آج بڑی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کے اندر ایک غلط فہمی کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ حضرت علی کے اوپر لعنت کی
کیا کرتے تھے، لعنتیں ڈلواتے تھے۔ میں نے کہا علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو آج تک کبھی جواب نہیں آیا۔ میں نے اس وقت چیلنج دیا تھا کہ حضرت علی اور معاویہ کا دین ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دعویٰ ہوا واحد، آئے دنیا کا کوئی شیعہ، بڑے احترام سے دعوت دیتا ہوں، مجھے بلاؤ، میرے پاس آؤ، حضرت علی اور معاویہ کے دین کے اندر مجھے فرق کر کے دکھاؤ، اور اگر کوئی فرق کر کے دکھائے قیامت کی صبح آ سکتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ان کے دین کے اندر، ان کے قرآن کے اندر، ان کے ارکان کے اندر، ان کے فرائض کے اندر، ان کے واجبات کے اندر کوئی فرق ہے۔ اور آج میں یہ چیلنج دیتا ہوں جہلم والے کو بھی، فیصل آباد والے کو بھی، اور پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص اس بات کو ثابت کر دے کہ حضرت معاویہ حضرت علی پر لعنت کیا یا کروایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کی قسم ہے ہم اس کتاب کے برابر 5-5 ہزار کے نوٹ کھول کر دینے کو تیار ہیں۔ اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اور میں اپنے شیعہ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، آج مالک اشتر کی بات کرتے ہو، تنقید موجود ہے، اور تنقید موجود ہونے کے باوجود حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کا پیارا تھا، حضرت علی کا پیارا ہے، تنقید ہونے کے باوجود اس کا احترام ہے۔ شیعہ مذہب کی کتب کے بنیادی راوی ہیں، اماموں کی شاگرد ہیں، نام ابو بصیر ہے، تنقید موجود ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا شاگرد اور پیارا ہے، احترام ہے، زرارہ راوی ہے، تنقید موجود ہے، شیعہ احترام کرتے ہیں، امام کا شاگرد اور پیارا ہے، اور اہل سنت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نبی کے پیاروں اور نبی کے تمام شاگردوں سے صحابہ کرام کا احترام کرتا ہے۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت معاویہ کا احترام کرتا ہے، جو نبی کی ساری جماعت کا احترام کرتا ہے۔ اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو خلافت راشدہ کو نہیں مانتا، حضرت معاویہ کی عزت و تکریم نہیں کرتا، اپنے گھر میں پیدائشی طور پر نفرت کی باتیں سننے اور کرنے والوں، آؤ تحقیق کے میدان میں اور میری بات سنتے جانا، میری بات سنتے جانا، ماشاءاللہ ابھی بڑے بڑے جوشیلے، اور میری بات سنتے جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ اب جو محبت کرنے والا ہے اور بغض رکھنے والا ہے وہ کون ہے؟ خود ہی بتا دیا، فرمایا جو غلو کرنے والا ہے جہنم میں جائے گا، اور جو بغض رکھنے والا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بغض رکھنے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں جی علی خلیفہ راشد نہیں ہے، ابھی کو مولا علی کو صحابہ کے، عثمان کے، عمر کے قاتلوں نے نعوذ باللہ خلیفہ بنایا ہے۔ اور سننے والا سنو، اللہ کی قسم ہے، جن صحابہ نے، نبی کے یاروں نے، جانشاروں نے، وفاداروں نے،
عثمان کو خلیفہ بنایا ہے، انہی صحابہ کرام نے مولا علی کو خلیفہ بنایا۔ ایک تو یہ گروہ ہے، اور دوسرا گروہ جو غالی ہیں۔ غالی کون ہے؟ سنتے جانا، آج ذوالجناح نکالنے والے۔ میں اس انجام سے غافل ہوں کہ صبح کیا ہو۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ کوئلے پہ ماتم کرنے والا، رین کے ماتم کرنے والا، تلوار پہ ماتم کرنے والا، اور ذوالجناح کا جوٹا کھانے والا اور پینے والا، مولا علی کو رب کہنے والا اور یہ کہنے والا، یقین جانے یہ اہل بیت کا نام لے کر اپنی دکانداری چمکانے والے ہیں، ان کے مشن پر عمل کرنے والے نہیں۔ مولا علی کو کافر کہتے ہیں خوارج، حضرت علی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ اور حضرت علی کو جو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ تعامل تھا، اگر مسجد نبوی چھوڑ کر مسجد بنائی تو سچا، ماتم کیا تو سچا، ذوالجناح نکالا تو سچا، مولا علی کا دین وہی دین تھا جو ابو بکر عمر عثمان کا دین تھا۔ حضرات، اور میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، اور ایک بڑا نکتہ ہے، میں حضرت معاویہ کے بارے میں بڑی بڑی نایاب حدیثیں تلاش کر کے لاتا ہوں، اور جواد نقوی صاحب ذرا کان لگانا، عمر صدیق جب تک زندہ ہے آپ نے میری اس بات کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ آئے، علماء سننا، اللہ کے نبی مکہ آئے، آپ نے یہ نہیں کہا او قریشیوں، میرے صحابیوں اور میرے وزیروں، عاملوں، مشیروں، فرمایا یا بنی عبد مناف، اور مناف عبد مناف کی اولاد، میرا سوال اہل تشیع سے، میرا سوال ہے جہلم والے سے، بنی عبد مناف کون ہے؟ عبد مناف کی اولاد 4 بیٹے ہیں، عبد مناف کے 4 بیٹے، ایک بیٹا ہاشم ہے جس سے بنو ہاشم ہے، نبی علیہ السلام کا پردادا ہے، ایک عبد شمس ہے جس سے سردار ابو سفیان اور حضرت معاویہ ہیں، اور سن لو یہ سردار ابو سفیان حرب کے بیٹے ہیں، حرب امیہ کا بیٹا ہے، امیہ عبد شمس کا بیٹا ہے، عبد شمس عبد مناف کا بیٹا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا یا بنی عبد مناف، اٹھاؤ ترمذی کو، اٹھاؤ نسائی کو، اٹھاؤ سیاستہ کو، اور اٹھاؤ سہارتا کو، دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی معاویہ کا دشمن، کوئی ابو سفیان کا دشمن، اور کوئی مائی کا لال میدان میں آ کر عمر صدیق اس بات کا جواب دے۔ اللہ کے نبی نے کہا او بنی عبد مناف، اور مناف کی جو پتروں، مناف کی جو اولاد ہے، مناف کا جو خاندان ہے، بنی نوفل ہے، بنی امیہ ہے، بنو ہاشم ہے، بنو المطلب ہے، اور یہ 4 خاندان ہیں۔ کیا کہا؟ لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى، اور کوئی بندہ رب کے گھر کا طواف کرے، نماز پڑھے، کسی وقت میں بھی پڑھے، اس کو منع نہ کرنا، اسے منع نہ کرنا۔ اگر ان کے سینوں میں کفر تھا، نفاق تھا، بنی عبد مناف کے بچوں میں، اس کی اولاد میں، اور میں کھل کے بات کرتا ہوں، بنو امیہ میں اگر کفر و نفاق تھا، اللہ کے نبی اسی وقت کہتے بنو امیہ کے علاوہ، عبد شمس کی اولاد کے علاوہ، اور اللہ کے نبی نے کعبے کی تولیت اپنے فرمان کے مطابق جہاں بنو ہاشم کو دی ہے وہاں پر بنو امیہ کو بھی دی ہے۔
اور میرے بھائیوں دوستو، ایک آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ کیا کسی شیعہ امام نے کہا ہے کہ بنو امیہ جو ہیں یہ کعبے کے متولی نہیں ہیں؟ اگر کفر، اگر ان کے اندر نفاق ہوتا، رسول اللہ ان کو کبھی بھی کعبے کے متولی نہ بناتے، کبھی کعبے کے متولی نہ بناتے۔